السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک پرانے جنگل کے اسرار سے جڑی ہے، جہاں لوگوں نے صدیوں سے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا جو ان واقعات کا سچ بیان کر سکے۔ میں یہ کہانی سنانے جا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس خوفناک کہانی کا گواہ ہوں۔ یہ کہانی میرے دوست ندیم اور میرے ساتھ پیش آئی تھی، اور اس رات جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا بدترین تجربہ تھا۔ ہم دونوں ہمیشہ سے ہی مہم جوئی کے شوقین تھے اور اکثر شہر سے دور جنگلات میں جاتے تھے۔ ندیم ایک فطری جغرافیہ دان تھا اور میں اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر گیا کرتا تھا، لیکن یہ سفر کچھ الگ تھا کیونکہ اس بار ہم نے اس جنگل کا رخ کیا جسے لوگ پچھل پیری کا جنگل کہتے تھے۔ یہ جنگل ایک خوفناک مخلوق کے نام سے بدنام تھا جو وہاں بسیرا کرتی تھی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پچھل پیری ہے۔ پچھل پیری کا قصہ ہمارے بزرگ سناتے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی چڑیل تھی جس کے پاؤں الٹے ہوتے تھے اور وہ رات کے وقت انسانوں کو ورگلاتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت کی شکل میں آتی تھی اور مسافروں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد صرف ان کے جسموں کی باقیات ہی ملتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح مارتی ہے، لیکن جو لوگ اس کا سامنا کرتے وہ کبھی واپس نہ آتے۔ ہم نے ان کہانیوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہم دونوں ہمیشہ افسانوں کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن اس بار ہم غلط ثابت ہوئے۔ یہ ایک سرد شام تھی جب ہم نے جنگل کا رخ کیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت جنگل میں کیمپ لگائیں گے اور ستاروں کے نیچے رات گزاریں گے۔ ہم دونوں یہ سوچ کر بہت پرجوش تھے کہ ہمیں ایک یادگار رات ملنے والی ہے۔ راستے میں ندیم نے کہا، کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ پچھل پیری کا جنگل ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف کہانیاں ہیں، حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم دونوں نے ہنس کر بات کو ختم کر دیا، لیکن جیسے ہی ہم جنگل میں داخل ہوئے ایک عجیب سا احساس دل میں آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، پرندے تک چپ ہو چکے تھے اور جنگل کی سیاہیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ندیم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف نظر آیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے کیمپ لگایا اور آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ ماحول بہت عجیب تھا، جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ ندیم نے کہا، کچھ تو ہے اس جنگل میں، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے مذاق میں کہا، شاید ہی پچھل پیری ہی ہو۔ ہم دونوں ہنس دیے، لیکن دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب ہمیں پہلی بار کچھ عجیب سنائی دیا۔ وہ ایک ہلکی سی سرگوشی تھی، جیسے کوئی بہت دور سے بلا رہا ہو۔ ہم دونوں فوراً الرٹ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ندیم نے کہا، یہ کیا تھا؟ میں نے جواب دیا، شاید ہوا کی آواز ہوگی، لیکن ندیم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ ہوا نہیں تھی، کسی نے ہمارا نام لیا ہے۔ ہم دونوں نے ٹارچیں پکڑی اور آواز کی سمت جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے ہمیں قدموں کی آوازیں سنائی دیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ آوازیں ہمارے قدموں کی سمت میں نہیں بلکہ الٹی سمت میں آ رہی تھیں۔ ندیم نے کہا، یہ آوازیں پیچھے سے کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، یہ جگہ عجیب ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن ہم واپس جانے کے بجائے مزید آگے بڑھتے گئے۔ ہر قدم کے ساتھ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم مڑ کر دیکھتے وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اچانک ہمارے سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا جو بالکل سفید لباس میں تھی۔ وہ بہت دور کھڑی تھی اور ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ساکت ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ندیم نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سر ہلایا، ہاں، لیکن وہ کون ہے؟ ندیم نے کہا، شاید ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا، لیکن اس عورت نے ہمیں جیسے شہر میں جکڑ لیا تھا۔ اچانک وہ عورت آہستہ آہستہ ہماری طرف چلنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی اس کے قدموں کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں کے جسموں میں سنسنی دوڑ گئی، اور جیسے ہی وہ بالکل قریب آئی ہم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ وہی پچھل پیری تھی جس کے بارے میں ہم نے صرف کہانیاں سنی تھی۔ ندیم چیخنے لگا، یہ پچھل پیری ہے۔ ہم فوراً واپس بھاگنے لگے
لیکن اس کے قدموں کی آوازیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے تھی، جیسے ہماری جان لینے پر تولی ہو۔ جنگل میں راستہ کھو گیا اور ہم بے یار و مددگار بھاگتے رہے، لیکن وہ ہمیں چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ندیم گر پڑا اور میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ اسے کھینچ رہی تھی۔ ندیم چیخ رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بھاگتا گیا اور ندیم کی چیخیں دور ہوتی گئی۔ جب میں صبح جاگا تو میں جنگل کے باہر تھا، لیکن ندیم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو پچھل پیری کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج بھی جب میں اس جنگل کے قریب سے گزرتا ہوں، مجھے ندیم کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پچھل پیری آج بھی اس جنگل میں رہتی ہے، اور جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ داستان ایک خوفناک حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی کسی ایسی جگہ کا رخ کریں جہاں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوں، تو بہتر ہوگا کہ ان کہانیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ پچھل پیری آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنی اگلی شکار کی تلاش میں ہے۔